کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے غدیر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 19 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 201، مناشدہ و احتجاج۔ مناشدہ کا مطلب ہے قسم دلانہ حجت قائم کرنے کے لیے حلفیہ کا گواہی طلب کرنا، استدلال قائم کرنے کے لیے حریف کا ذہن اور ضمیر بیدار کرنا، آواز دے کر پوچھنا کہ گمشدہ چیز تلاش کرنا، بھولی بسری چیز کی تشہیر کرنا۔ مترجم۔ واقعہ غدیر خم ابتدائے وقوع سے لے کر گزرتی ہوئی صدیوں کے ساتھ عصر حاضر تک ایک تسلیم شدہ حقیقت اور ناقابل تردید داستان کی طرح ہے۔ قریب اور وابستہ افراد بلا چوں چرا مانتے رہے اور مخالفین نے بلا انکار اس کی روایت کی۔ جب بھی حریف سے بحث و مناظرہ ہوا تو منکروں کو مانتی ہی بنابراین اس کی بنیاد پر بکثرت احتجاج ہوئے اور مابین صحابہ و تابعین مناشدوں کی للکار گونجتی رہی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ظاہری کے زمانے میں بھی اور اس سے قبل بھی اس سلسلے میں اولین احتجاج خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد نبوی میں فرمایا، جس کا ذکر کتاب سلیم بن قیس میں موجود ہے۔ ارباب ذوق کو اسی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں ہم بعد کے تمام مناشدوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ مناشدہ امیر المومنین علیہ السلام بروز شورا۔ اختب الخطبہ خوارزمی نے 2 سلسلوں سے اس مناشدے کو نقل کیا ہے۔ نمبر 1، شیخ امام شہاب الدین افضل الحفاظ ابو نجیب سعد بن عبداللہ مروزی نے ہمدان سے ایک مکتوب میں لکھا، ہم کو حافظ ابو علی حسن بن احمد نے اجازہ روایت میں بتایا کہ مجھے شیخ ادیب عبد الرزاق بن عمر بن ابراہیم ہمدانی سے سن 437 ہجری میں روایت کی، انہوں نے ابن مردوہ سے۔ نمبر 2، شیخ امام شہاب الدین سعد بن عبداللہ سلمان بن محمد ابن احمد یلی بن یسعد رازی محمد بن حمید ظافر بن سلمان حارث بن محمد ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی سے۔ میں شورا کے دن حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ گھر پہ تھا۔ میں نے ان کو حاضرین سے فرماتے سنا، میں تم سے ایسا احتجاج کروں گا کہ کسی عربی و عجمی کو تردد کی گنجائش نہ رہے۔ پھر فرمایا، تمہیں خدا کی قسم میں بتاؤ تو تم میں کوئی بھی میرے سوا ایسا ہے جس نے مجھ سے پہلے وحدانیت کا اقرار کیا ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا، تمہیں خدا کی قسم ہے بتاؤ تو تم میں کوئی ہے جس کا بھائی میرے بھائی جعفر طیار جیسا جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑنے والا ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا، تمہیں خدا کی قسم میں بتاؤ تو تم میں کسی کا چچا حمزہ کے مانند شہداء کا سردار خدا اور رسول کا شیر ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم میں بتاؤ تو تم میں کسی کی زوجہ میری زوجہ فاطمہ کی طرح ہے، جنت کی عورتوں کی سردار؟ سب نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا، تمہیں خدا کی قسم میں بتاؤ تم میں میرے سوا اور کوئی ہے جس کے 2 فرزند ہوں، حسن و حسین سردار جوانان جنت جیسے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ تو صحیح، تم میں میرے سوا کوئی اور ہے جس نے رسول خدا کے ساتھ کئی بار صدقہ دے کر سرگوشیاں کی ہوں؟ سب نے کہا نہیں۔ فرمایا، تمہیں خدا کی قسم میں بتاؤ میرے سوا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم
وآل من والا وعاد من عادا والنصر من نصرہ، اور اس پیغام کے متعلق حاضرین کو غائبین تک پہنچانے کی تاکید کی ہو۔ سب نے کہا خدا گواہ ہے آپ ہی کے لیے کہا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 217، صفحہ نمبر 313، حدیث نمبر 413۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آخری حدیث تک فرائض ہمومین میں یوں سلسلہ ہے۔ مجھے خبر دیے شیخ امام علی بن حب بن عبداللہ خازن بغدادی عرف بن سعین ابو المظفر ناصر بن ابی مکارم مطریزی خوارزمی۔ حاشیہ نمبر 2 فرائد السمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319، حدیث نمبر 251، باب نمبر 58۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ موقف بن احمد مکی نے، ابن حاتم شامی نے دار النظیم میں حافظ بن مردویہ کے طریق سے دوسری سند میں ابو المظفر عبد الواحد بن حمد مقری، عبد الرزاق بن عمر تہرانی، ابو بکر احمد بن موسیٰ حافظ ابن مردویہ، احمد بن محمد بن ابی دام صحیح ابی دارم ہے، منظر بن محمد ان کے چچا، اور انہوں نے اپنے باپ سے آبان بن تغلب، عامر بن واصلہ۔ حاشیہ نمبر 3 الدرالنظیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116۔ اس کی روایت دارتنی نے بھی کی ہے، اور اس کے کئی ٹکڑے ابن حجر نے سوائق میں نقل کرنے کے بعد کہا ہے۔ دارقطنی نے روایت کی کہ حضرت عمر نے جن 6 آدمیوں کو شورا کا معاملہ سپرد کیا تھا، حضرت علی نے ان پر اپنی متذکرہ حجت تمام کی تھی۔ حاشیہ نمبر 4 اور 5 السوائق المحرقہ صفحہ نمبر 75، صفحہ نمبر 126، صفحہ نمبر 156 اور صفحہ نمبر 53 پہ بھی یہی لکھا ہے۔ ابن اغدہ کہتے ہیں علی بن محمد بن حبیبہ کندی نے مجھ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حسن بن حسین، ابو غیلیان، سعد بن طالب شیلانی، اسحاق ابو طفیل سے مندرجہ حدیث نقل کی ہے، اور دوسری سندوں سے احمد بن زکریہ ازدی صوفی، عمرو بن حماد بن طلحہ قناد، اسحاق بن ابراہیم، معروف بن خربوز، زیاد بن منظر اور سعید بن محمد اسلمی، انہوں نے ابو طفیل سے روایت کی ہے۔ حضرت عمر نے انتقال کے وقت 6 افراد حضرت علی، عثمان، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور غیر رسمی طریقے سے عبداللہ بن عمر کو بھی ارکان شورا میں متعین کیا۔ جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو مجھے انہوں نے دروازے پر بیٹھنے کی تاکید کی تاکہ غیر متعلق افراد اندر نہ جا سکیں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے مندرجہ کلام فرمایا۔ حافظ عقیلی کی سند یوں ہے: محمد بن احمد، یحییٰ بن مغیرہ، ظافر ایک نامعلوم شخص، حارث، انہوں نے ابو الفضل سے اس کے بعد حدیث شورا کی تفصیل لکھی ہے۔ حاشیہ نمبر 1 الضعف الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211، حدیث نمبر 258۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں، اس جگہ ہم اصحاب شورا کا مناظرہ نقل کریں گے جو روایت سے قطعی ثابت ہے، اور جس میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فضائل گنائے ہیں اور ان خصوصیات کو بھی بیان کیا جن کی وجہ سے آپ اہل شورا میں ممتاز تھے۔ لوگوں نے اس واقعے کو لمبا بنا کر پیش کیا، لیکن میری نظر میں صحیح بات یہ کہ معاملہ کچھ ایسا نہ تھا کہ حضرت علی اپنے فضائل بیان کرنے میں طول کلام فرماتے، بلکہ جب عبد الرحمن اور بقیہ لوگوں نے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ نے بیعت میں پس و پیش کیا تو فرمایا، خلافت تو ہمارا حق ہے، اگر ہم کو ملا تو لے لیں گے اور نہ ملا تو اونٹوں کی پشت پر سوار ہوں گے، اگرچہ سفر درازی ہو۔ اس کے بعد مناشدہ میں مواخات اور حدیث غدیر کا ذکر کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 2 شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61، صفحہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 167 167، خطبہ نمبر 73۔ عبد البر کی الاستیاب میں یوں ہے:
عبد الوارث قاسم احمد بن زبیر عمرو بن جناد اسحاق بن ابراہیم ازدی معروف خربوز زیاد بن منظر سعید بن محمد ازدی انہوں نے ابو طفیل سے۔ حاشیہ نمبر 3 الاستیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 القسم الثالث صفحہ نمبر 1098 نمبر 1855 کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رازی نے تفسیر کی تیسری جلد میں آیہ ولایت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، حضرت علی علیہ السلام ان رافضیوں سے زیادہ تفسیر جانتے تھے۔ یہ آیت آپ کی امامت پر دلالت کرتی تو وہ اس کی بنیاد پر کسی مجمع میں تو استدلال کرتے، اگر پھر اس قوم کو یہ کہنے کی گنجائش نہ رہتی کہ آپ نے استدلال کو تقیہ کی بنا پر ترک کیا، کیونکہ وہ لوگ روافض بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے شورا کے دن حدیث غدیر و آیہ مباہلہ سے تمسک کرتے ہوئے استدلال کیا ہے اور اپنے فضائل شمار کیے ہیں، لیکن وہاں اس آیت سے استدلال نہیں کیا۔ حاشیہ نمبر 1 التفسیر الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 418 جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 28 کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رازی نے حدیث غدیر وغیرہ کے استدلال کی جو روایت صرف روافض سے منسوب کی ہے، یہ ان کا تعصب و عناد ہے، ورنہ ابھی ہم نے خوارزمی کی مشائخ حفاظ سے روایت ابن مردویہ دارالقطنی ابن حجر وغیرہ کی تصریحات پیش کی ہیں، ابن اغدہ و عقیلی کی روایت کے ثبوت دیے ہیں، ابن ابی الحدید کو قطعی محقق مانتے ہیں۔ عقیل کے سلسلہ روایت میں چونکہ ظافر اور ایک نامعلوم شخص آیا ہے، اس لیے سیوطی نے العلائی المصنوعہ میں سرے سے حدیث مناشدہ کو منگھڑت قرار دیا ہے۔ حاشیہ نمبر 2 العلائی المصنوعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 اور 363 کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے جن روایات کو بیان کیا ان سے سیوطی کا خیال خود ہی بے قیمت ہو جاتا ہے۔ ان سلسلوں میں وہ بھی ہے جس میں نہ ظافر ہے نہ موجود شخص، بالفرض اگر ظافر ضعیف بھی ہے تو اس سے یہ نتیجہ کہا نکلتا ہے کہ روایت مصنوعی ہے، کیونکہ یہ روایت مؤلفین کے عمل درآمد کے برعکس ہے۔ اس طرح بے دھڑک بات کہہ کے سیوطی نے عدم بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ضعیف روایات سے استدلال صحیح نہیں، لیکن دوسری مستند روایات سے تقویت دینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ ہم نے سقہ حفاظ کا یہی طریقہ دیکھا ہے کہ وہ ناقابل اعتبار ضعیف راویوں کی بھی روایت صحیح قرائن کی بنا پر قبول کر لیتے ہیں۔ مثلاً کسی اہم شخص کا نوشتہ روایت کو معتبر بنا دیتا ہے کیونکہ راوی سقہ ہے، اگرچہ دوسرے اعمال میں اس کا چلن مشکوک ہے۔ اسی نظریے کی بنا پر صحیحین میں خوارج جو نواسب سے بھی روایت لی گئی۔ بہرحال تعصب کی بات الگ ہے، ورنہ ظافر کو احمد اور ابن معین نے معتبر مانا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 العلل و معرفت الرجال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 381 حدیث نمبر 2699 ابو داؤد ابو حاتم نے مرد صالح ثقہ اور صداقت شعار کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 2 الجرح والتعدیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 624 نمبر 2825 روایتی طعن کا یہی چلن سیوطی کی طرح ذہبی کی میزان میں بھی ہے۔ حاشیہ نمبر 3 میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 نمبر 1643 کتاب کی طرف رجوع کرتے ابن حجر لسان المیزان میں ظافر کو مصنوعی روایات بنانے والا کہہ گئے ہیں۔ یہ سب ذاتی غرض کی بنا پر ہے کہ کچھ لوگوں کی مدح و ستائش کی جائے اور اچھے لوگوں کو مشکوک بنایا جائے۔ حاشیہ نمبر 4 لسان المیزان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199 198 نمبر 2212 ذہبی نے مستدرک کی تخلیص میں بھی خاصان خدا اور اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں وارد احادیث کو مورود طعن بنایا، اور ابن حجر نے بھی۔ یہ سب تعصب و عناد کے کرشمے ہیں۔ مناشدہ امیر المومنین زمانہ خلافت عثمان میں شیخ الاسلام ہمیونی نے فرائض الصمتین کے باب نمبر 58 میں سلیم بن قیس ہلالی کی روایت نقل کی ہے۔
حاشیہ نمبر 5 فرائض السمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 حدیث نمبر 25 سمت 1 باب 58 کتاب کی طرف رجوع کریں۔ سلیم کا بیان ہے کہ زمانہ خلافت عثمان میں مسجد نبوی کے اندر میں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگوں کو علم و عفت پر گفتگو کرتے دیکھا۔ درمیان میں قریش کی فضیلت، اسلامی سبقت اور ہجرت کی بات چھڑ گئی۔ آپ کے ان کے متعلق احادیث فضائل مثلاً ائمہ قریش سے ہوں گے یا لوگ قریش کے تابع ہوں گے یا قریش عرب کے امام ہیں کی بات ہونے لگی۔ لوگوں نے ہر قبیلے کے مفاخر بیان کیے۔ وہاں لگ بھگ 200 آدمیوں کا مجمع تھا، جن میں حضرت علی، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، مقداد، ہاشم بن عتبہ، ابن عمر، حسن، حسین، ابن عباس، محمد بن ابی بکر، عبداللہ بن جعفر، اور انصار میں ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو ایوب انصاری، ابو الہیثم بن تہیان، محمد بن سلمہ، قیس بن سعد، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، زید بن ارقم، عبداللہ بن ابی عوف، ابو لیلہ اور ان کے بیٹے عبد الرحمن باب کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ نوجوان خوبصورت داڑھی مونچھ بغیر کے تھے۔ اتنے میں ابو الحسن بصری اپنے بیٹے حسن بصری کے ساتھ آ گئے۔ یہ بھی نوجوان داڑھی مونچھ بغیر حسین اور میانہ قد تھے۔ حسن بصری اور عبد الرحمن میں حسن بصری اور عبد الرحمن میں حسن کا تقابل مشکل تھا، لیکن حسن ذرا لمبے تھے۔ حاضرین کی بات چیت کا سلسلہ صبح سے زوال تک چلا۔ عثمان اپنے گھر میں اکیلے تھے، انہیں بات چیت کی کوئی خبر نہ تھی۔ حضرت علی اور آپ کے اہل بیت بیٹھے تھے۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ مباحثے میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، نہ آپ کے اہل بیت ہی کچھ بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دونوں قبیلوں قریش و انصار نے اپنے مفاخر بیان کیے اور جو کچھ کہا سچ کہا، لیکن میں گروہ انصار و قریش سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو یہ فضیلت خدا نے کس کے سبب سے دی ہے؟ تمہاری ذات، قبیلہ اور گھرانے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے؟ سب نے کہا، ہمیں یہ فضائل خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا فرمائے ہیں، ہماری ذات، قبیلہ اور گھرانے کی وجہ سے نہیں۔ حضرت نے فرمایا، تم نے سچ کہا، لیکن تم نہیں جانتے کہ تمہیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں ہم اہل بیت کی برکت ہی سے نصیب ہوئیں، دوسرے کسی سبب سے نہیں۔ میرے چچا زاد بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اور میرے اہل بیت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال قبل پیکر نور میں خدا کے سامنے چلتے پھرتے تھے۔ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو یہ نور ان کے صلب میں رکھ کر انہیں زمین پر اتارا۔ اس کے بعد یہ نور صلب نو میں کشتی پر آیا، پھر صلب ابراہیم میں نار نمرود سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد یوں ہی خدا ہم کو شریف و اسلاب اور پاکیزہ ارحام میں منتقل کرتا رہا۔ ہماری منتقلی کبھی بد کرداریوں سے آلودہ نہیں ہوئی۔ اس پر سابقین نے بدر و احد کے اصحاب نے کہا، ہم نے رسول خدا سے ایسے ہی سنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، خدا نے سابقین کو مسبوقین پر کئی آیتوں میں فضیلت دی اور میں تمام امت میں سابق الاسلام ہوں۔ سب نے کہا، خدا گواہ ہے، ہاں۔ پھر فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جب السابقون الاولون من المہاجرین والانصار السابقون اولئک المقربون کی آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے ان کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس میں خدا نے انبیاء و اوصیاء کا تذکرہ کیا ہے اور میں افضل الانبیاء اور علی بن ابی طالب افضل الاوصیاء ہیں۔ سب نے کہا، خدا گواہ ہے، ہاں۔ پھر فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جب آیہ اولی الامر اور آیہ ولایت نازل ہوئی تو رسول سے پوچھا گیا کہ یہ آیت خاص مومنین کے لیے ہیں یا عام مومنین مراد ہیں؟ تو خدا نے اپنے رسول کو والیان امر کی نشاندہی کا حکم دیا اور ولایت کی تفسیر و تبلیغ اس طرح کریں جیسے نماز، زکوٰۃ اور حج کی کر چکے ہیں، اور خدا نے حکم دیا کہ وہ مجھے غدیر خم میں اپنا جانشین قرار دیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا،
لوگوں، خدا نے مجھے ایسے پیغام کی تبلیغ پر مامور فرمایا کہ میرا سینہ تنگی محسوس کر رہا ہے۔ مجھے اس پیغام کی تبلیغ میں لوگوں کی تکذیب کا ڈر تھا۔ خدا نے میری تہدید فرمائی کہ اسے ضرور پہنچاؤں ورنہ عذاب کیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ نے نماز جماعت کا اعلان کیا اور خطبہ فرمایا ہے، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ خدا عز و جل میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ با اختیار ہوں۔ فرمایا، اے علی کھڑے ہو جاؤ۔ پس میں کھڑا ہو گیا تو فرمایا، من کن تو مولا ہو فعلی مولا اللہم و آل من والا و آدم من آدھا۔ اس وقت سلمان کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ مولا ہونا کس قسم کا ہے؟ فرمائے، میرے ایسا مولا ہونا جس کے نفس پر میں بااختیار ہوں۔ اس وقت خداوند عالم نے آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا۔ رسول نے تکبیر بلند فرمائی اور کہا، خدا کی شان، میری نبوت ختم ہوئی اور میرے بعد علی کی ولایت و امامت سے دین کا کام پورا ہوا۔ اس وقت ابو بکر و عمر نے کھڑے ہو کر پوچھا، کیا یہ آیات خاص علی کی شان میں ہے؟ فرمایا، ہاں، علی کے بارے میں اور میرے ان اوصیاء کے بارے میں جو قیامت تک ہوں گے۔ دونوں نے عرض کی، ان کے اسما بھی بتا دیجیے۔ فرمایا، میرا بھائی علی جو میرا وزیر، وارث و وصی، میری امت پر میرا جانشین، میرے بعد تمام مومنوں کا ولی ہے۔ اس کے بعد میرے بیٹے حسن و حسین، پھر حسین کے صلب سے 9 یکے بعد دیگرے ہوں گے۔ قرآن ان کے ساتھ اور وہ قرآن کے ساتھ ہیں، اور یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ سب نے کہا، ہم نے سنا اور آپ کے ارشاد پر گواہ ہیں۔ بعض حاضرین نے حضرت علی علیہ السلام کے بیان پر عرض کی، آپ کے ارشاد کا کچھ حصہ ہمارے ذہن میں ہے، لیکن تمام باتیں حافظے سے محو ہیں۔ جنہیں پوری بات یاد ہے وہ ہم سے بہتر ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ٹھیک ہے، سب کا حافظہ برابر نہیں ہوتا۔ میں ان لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں جو ارشاد رسول حفظ کیے ہوئے ہیں کہ اس کا اظہار کریں۔ یہ سن کر زید بن ارقم، برا بن عازب، سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ارشاد رسول حفظ کیا ہے۔ رسول خدا منبر پر تھے اور ہم ان کے بغل میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے امام مقرر کر دوں جو میرے بعد تمہارے درمیان میرا جانشین، وصی اور خلیفہ ہو۔ اس کی اطاعت مومنین کے لیے میری اطاعت کے قریب اور تمہیں اس کی ولایت قبول کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے خدا سے رجوع کر کے اہل نفاق کے طعن و تکذیب کا عذر کیا تو اس نے تبلیغ سے روگردانی کرنے پر معذب کرنے کی تہدید کی۔ اے لوگو، خدا نے نماز، زکوٰۃ، صوم و حج کا حکم دیا تو اس کی وضاحت کی۔ میں نے اس کی تفسیر کی۔ اس نے تم کو قبول ولایت کا بھی حکم دیا ہے۔ میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ ولایت خاص اس کے لیے ہے، اور علی پر ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد فرمایا، یہ مرتبہ اس کے فرزند کے لیے ہے، اس کے بعد ان اوصیاء کے لیے جو اس کی اولاد میں ہوں گے۔ نہ یہ قرآن سے جدا ہوں گے، نہ قرآن ان سے جدا ہوگا، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ لوگوں، میں نے اپنے بعد کے لیے تمہاری پناہ امام، ہادی، ولی کی نشاندہی کر دی۔ وہ علی کی ذات ہے، تمہارے درمیان اس کی حیثیت میری جیسی ہے۔ دین کے معاملے میں اس کی اطاعت کا طوق ڈال لو اور اپنے تمام تر معاملات میں اسی کی پیروی کرو، کیونکہ خدا نے جو کچھ علم و حکمت مجھے عطا فرمایا ہے وہ سب اس کے پاس ہے۔ اس سے سوال کرو، اس سے اور اس کے بعد آنے والے اوصیاء سے سیکھو اور ان کو نہ سکھاؤ، نہ ان سے آگے بڑھو اور نہ ان سے پیچھے ہٹو۔ یہ حق کے ساتھ ہے اور حق ان کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ حق کے ہمنوا رہو، حق ہر حال میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد تمام لوگ بیٹھ گئے۔ حاشیہ نمبر 1، یہ ہمیونی کے الفاظ تھے۔ کتاب سلیم بن قیس، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 636، حدیث نمبر 11 میں بھی کم و بیش یہی ہے۔ کتاب سلیم پر ہماری گفتگو آگے آئے گی۔ مناشدہ امیر المومنین، یوم رحبہ۔ حضرت علی علیہ السلام کے اس دعوے پر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسروں پر مقدم فرمایا کرتے تھے، لوگوں نے آپ پر تہمت ترازی شروع کر دی۔ آپ کی خلافت کے سلسلے میں بھی نزاع و اختلاف نے سر ابھارا۔ اس وقت آپ مقام رحبہ میں تشریف لائے اور لوگوں کے بڑے مجمع میں حدیث غدیر کی بنیاد پر مناشدہ کر کے اپنے ہر مخالف کی تردید کی۔ اس مناشدے کی روایتی اہمیت اس قدر بڑھ گئی کہ بہت سے تابعین و علماء کی کتابیں اس کے اسناد سے بھر گئیں۔ ہم یہاں صرف 4 صحابہ اور 14 تابعین کی روایت پر اکتفا کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، ابو سلمان موزن
ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں ابو اسرائیل نے حکم اور انہوں نے ابو سلمان مؤذن سے روایت کی کہ حضرت علی علیہ السلام نے حدیث غدیر سننے والوں کو قسم دی کہ وہ گواہی دے۔ بہت سے افراد نے گواہی دی لیکن زید بن ارقم نے باخبر ہونے کے باوجود گواہی نہ دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے اندھے ہونے کی بددعا دی اور ان کی بصارت جاتی رہی۔ وہ نابینا حالت میں لوگوں سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 362 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 74 خطبہ نمبر 56۔ اسی کی ایک دوسری سند بھی آگے بیان ہوگی، شاید اسی کا ٹکڑا ہو۔ نمبر 2 ابو القاسم ازبغ بن نباتہ۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں حافظ بن عقدہ سے روایت کی ہے محمد بن اسماعیل بن اسحاق راشدی، محمد بن خلف نمری، علی بن حسن عبدی ازبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے رہبہ میں حدیث غدیر سننے والوں کو کھڑے ہو کر گواہی دینے کی قسم دی۔ حاضرین میں سے 10 افراد اٹھے، ان میں ابو ایوب انصاری، ابو عمرو بن محسن، ابو زینب بن عوف انصاری، سہل بن حلیف، خزیمہ بن ثابت، عبداللہ بن ثابت انصاری، حبشی بن جنادہ سلولی، عبید بن عازب انصاری، نعمان بن اجلان انصاری، ثابت بن ودیع انصاری، عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری تھے۔ سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے کہ ہم نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث غدیر سنی ہے۔ حاشیہ نمبر 2 اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 205، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 469، نمبر 3341۔ اسد الغابہ میں ازبغ سے مروی ہے کہ علی نے لوگوں کو اٹھ کر حدیث غدیر کی گواہی دینے کی قسم دی تو 17 افراد ابو ایوب و ابو زینب نے گواہی دی کہ ہم نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا اور کہا لوگوں کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی؟ فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، خدا میرا ولی ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ خدا اس کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن رکھ، اس کے محب سے محبت کر، اس کے مددگار کی مدد کر، اس سے کینہ رکھنے والوں سے کینہ رکھ۔ حاشیہ نمبر 1 اسد الغابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 130، نمبر 5959، 5926، 5926۔ اس کا اخراج ابو موسیٰ نے اور اس کی روایت ابن حجر اسقلانی نے اصابہ میں کی ہے۔ حاشیہ نمبر 2 الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 408، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 80۔ اس میں ایک صحابی عبد الرحمن بن عبد الرب کا اضافہ ہے۔ نمبر 3 حبہ بن جوین ارنی، ابو قدامہ بجلی صحابی۔ مناقب ابن مغازلی شافعی میں ابو طالب محمد بن احمد بن عثمان ابو عیسیٰ حافظ اور وہ حبہ ارنی سے مناشدہ علی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس وقت 12 افراد اہل بدر سے جن میں زید بن ارقم بھی تھے کھڑے ہوئے، ان سب نے گواہی دی۔ حاشیہ نمبر 3 مناقب ابن مغازلی صفحہ نمبر 20 حدیث نمبر 27۔ دولابی کی روایت ابو قدامہ کی سند سے گزر چکی جس میں حضرت علی علیہ السلام کے مناشدہ رہبہ میں 10 آدمیوں کی گواہی کا ذکر ہے۔ ان میں ایک آدمی جبہ اور حضرمی شلوار پہنے ہوئے تھا۔ نمبر 4 زادان بن عمر، امام احمد بن حنبل نے مسند میں ابن نمیر، عبد الملک ابو عبد الرحمن کندی اور انہوں نے زادان بن عمر سے اس روایت میں 13 آدمیوں کے کھڑے ہو کر حدیث غدیر کی گواہی دینے کی بات کی ہے۔ حاشیہ نمبر 4 مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135، حدیث نمبر 642۔ اسے مندرجہ ذیل علماء نے لکھا ہے۔ حافظ حسمی نے مجمع میں احمد کے متذکرہ سلسلہ سند سے نمبر 1 ابو فرا بن جوزی نے صفوۃ الصفا میں۔ حاشیہ نمبر 1 مجموع الزواد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 107۔ ابو الفرا بن جوزی نے صفوۃ الصلاۃ میں۔ حاشیہ نمبر 2 صفوۃ الصفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔
ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں حاشیہ نمبر 3 البدایہ و نہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 210، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 348۔ نمبر 3 ابن طلحہ شافعی نے مطالب السئول میں حاشیہ نمبر 4 مطالب السئول صفحہ نمبر 54۔ سبط ابن جوزی نے تذکرہ میں، سیوطی نے جمع الجوامع میں حاشیہ نمبر 5 تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 17۔ ابن ابی عاصم نے السنہ میں، جیسا کہ کنز الاعمال میں ہے، حاشیہ نمبر 6 کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 407۔ کتاب کے باقی حصے کی طرف چلتے ہیں، اگلے حصے کی طرف۔ نمبر 5 زر بن حبیش اسدی، زرقانی نے شرح مواہب میں ابن عقدہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے زر بن حبیش سے اس میں 12 آدمیوں کی گواہی ہے۔ حاشیہ نمبر 7 شرح المواہب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 13۔ نمبر 6 زیاد بن ابی زیاد، مسند احمد میں محمد بن عبداللہ ربیع بن ابی صالح اسلمی نے، انہوں نے زیاد بن ابی زیاد سے اس میں بھی 12 اصحاب بدر نے حدیث غدیر کی گواہی دی۔ حاشیہ نمبر 8 مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142، حدیث نمبر 672۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء نے روایت کی ہے۔ حاشیہ نمبر 9 مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 106، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 348، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 384، حوادث سن 40 ہجری، الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 114، خزائر الاسقبہ جلد نمبر اسقبہ 67۔